تو ریاست یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم روز سنتے ہیں، خبروں میں، کتابوں میں، پر کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ یہ جتنا سادہ لگتا ہے نا، اتنا ہے نہیں۔ تو چلیں آج اسی پیچیدہ تصور کو ذرا آسان بنا کر سمجھتے ہیں۔ تو پھر سوال وہی ہے، آخر یہ ریاست ہے کیا؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، صدیوں سے بڑے بڑے مفکر اس پر سر کھپاتے آئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس الجھن کو ہم کیسے سلجھا سکتے ہیں۔ کیا یہ بس ایک آئیڈیا ہے، یا پھر نقشے پر کھینچی ہوئی ایک لکیر، یا شاید حکومت کا ہی دوسرا نام؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں کسی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن یہ پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو اس کے بنیادی حصوں میں توڑ کر دیکھیں، بالکل ایک ریسیپی کی طرح کہ ایک ریاست بنانے کے لیے آخر کون کون سی چیزیں یعنی انگریڈینٹس چاہیے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بنیادی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ تعریف ہے جو بڑے بڑے پولیٹیکل تھنکرز کے خیالات کا نچوڑ ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد بنے گی۔ تو یہ ہیں وہ 4 بنیادی ستون: آبادی، علاقہ، حکومت اور خود مختاری۔ یاد رکھیے گا، یہ چاروں لازمی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو ہم اسے تکنیکی طور پہ ریاست نہیں کہہ سکتے۔ چلیں تو ایک ایک کر کے ان اجزاء کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبادی یعنی عوام کی، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی لوگوں کے بغیر ریاست کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ کہ ریاست میں رہنے والے ہر شخص کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: شہری یعنی سٹیزنز، جن کے پاس تمام سیاسی اور شہری حقوق ہوتے ہیں، پھر آتی ہے رعایا یعنی سبجیکٹس، اور آخر میں ہیں غیر ملکی یعنی ایلینز۔ اب دیکھیں، شہریوں کو ووٹ ڈالنے جیسے مکمل سیاسی حقوق ملتے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کو شاید صرف جائیداد رکھنے جیسے کچھ معاشی حقوق ہی حاصل ہوں، اور حقوق کا یہ فرق معاشرے پر بہت گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ اچھا، تو کتنے لوگ ہونے چاہیے ایک ریاست میں؟ اس پر بھی بڑی دلچسپ بحثیں ہوئی ہیں۔ قدیم یونان میں افلاطون کا خیال تھا کہ ایک مثالی ریاست کی آبادی ٹھیک 5040 ہونی چاہیے۔ جی ہاں، 5040۔ لیکن آج کی حقیقت دیکھیں، ایک طرف چین ہے جہاں 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، اور دوسری طرف موناکو جیسی چھوٹی سی ریاست ہے جس کی کل آبادی 40,000 سے بھی کم ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آج کے دور میں آبادی کے سائز کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ چلیں تو پہلا جز یعنی لوگ تو ہو گئے، اب ان لوگوں کو رہنے کے لیے ایک جگہ بھی تو چاہیے، اور یہیں سے بات آتی ہے ہمارے دوسرے جز کی، یعنی علاقہ یا ٹیریٹری۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست کا ایک طے شدہ، ایک متعین علاقہ ہونا ضروری ہے، اس کی اپنی سرحدیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے خانہ بدوش قبائل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، انہیں ریاست نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی مستقل زمین یا ڈیفینٹ ٹیریٹری نہیں ہوتی۔ اور بالکل آبادی کی طرح زمین کے سائز پر بھی ہمیشہ سے بحث رہی ہے کہ ریاست چھوٹی ہونی چاہیے یا بڑی۔ جیسے قدیم یونانی سمجھتے تھے کہ چھوٹے علاقے پر حکومت کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ رومی سلطنت اور ابن خلدون جیسے مفکرین کا ماننا تھا کہ بڑا علاقہ ہی طاقت کی اصل نشانی ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی منطق ہے۔ اور بات صرف سائز کی نہیں ہے، ریاست کا محل وقوع یعنی لوکیشن بھی اتنی ہی اہم ہے۔ سوچیں ذرا، کیا اس ریاست کو سمندری بندرگاہوں تک رسائی حاصل ہے؟ کیا وہاں قیمتی قدرتی وسائل جیسے تیل یا گیس موجود ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ریاست کی قسمت بنا یا بگاڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو ہمارے پاس لوگ بھی آ گئے اور زمین بھی، مگر اب ان لوگوں اور اس زمین کو چلانے کے لیے، ان کو منظم کرنے کے لیے ایک مشینری کی ضرورت ہے۔ اور وہ مشینری کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارا تیسرا جز، حکومت۔ دیکھیں، حکومت کسی بھی قسم کی ہو، بادشاہت ہو یا جمہوریت، وہ بنیادی طور پر 3 ہی کام کرتی ہے۔ پہلا، قانون بنانا، جسے ہم لیجسلیشن کہتے ہیں۔ دوسرا، ان قوانین کو نافذ کرنا یعنی ایگزیکیوشن۔ اور تیسرا، ان قوانین کی تشریح کرنا، جسے عدلیہ یا جوڈیشری کا کام کہتے ہیں۔ یہی وہ مشہور سیپریشن آف پاورز کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ پیچیدہ جز پر، وہ خفیہ جز جو ایک عام علاقے کو ایک ریاست بناتا ہے، اور وہ ہے خود مختاری یعنی سوورنٹی۔ تو یہ خود مختاری ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے ایبسولوٹ پاور یعنی حتمی اختیار۔ مطلب یہ کہ ریاست اپنی سرحدوں کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے۔ کوئی بھی دوسرا ادارہ یا گروپ، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ The buck stops here۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تصور ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم قرون وسطیٰ میں یورپ کو دیکھیں تو طاقت بٹی ہوئی تھی،
بادشاہ کے پاس کچھ اختیارات تھے تو چرچ کے پاس اپنے اور جاگیرداروں کے پاس اپنے، لیکن جدید ریاست نے کیا کیا؟ اس نے ان تمام اختیارات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک مرکزی اتھارٹی بنا دی۔ اسی تصور کو مشہور فلسفی تھامس ہابز نے ایک بہت ہی زبردست نام دیا، لیوایاتھان۔ لیوایاتھان ایک بہت بڑے سمندری عفریت کا نام ہے۔ ہابز کا کہنا تھا کہ معاشرے کو انتشار اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ریاست کا اتنا ہی طاقتور ہونا، ایک لیوایاتھان کی طرح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس خود مختار طاقت کی 4 خاص باتیں ہیں۔ پہلی، یہ علاقائی ہے، یعنی ریاست کا حکم صرف اس کی اپنی سرحدوں کے اندر چلتا ہے۔ دوسری، یہ عالمگیر ہے، یعنی سرحدوں کے اندر موجود ہر شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تیسری، یہ لازمی ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی، یہ جبری ہے، یعنی ریاست کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے سزا دینے کی طاقت بھی موجود ہے۔ اور اسی خیال کو 19ویں صدی کے ایک جرمن تاریخ دان ہینڈرک وان ٹرائٹچکے نے ایک بہت مشہور جملے میں بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا، ریاست ایک طاقت ہے اور ریاست کا کمزور ہونا ایک گناہ ہے۔ یہ جملہ ریاست کی طاقت کے نظریے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ تو ہم نے ریاست کے یہ چاروں اجزاء دیکھ لیے، آبادی، علاقہ، حکومت اور سب سے بڑھ کر خود مختاری۔ لیکن یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ریاست کے پاس اتنی زیادہ حتمی طاقت ہے تو پھر اس طاقت کو قابو میں کون رکھے گا؟ اس کو غلط استعمال ہونے سے کون روکے گا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کے گرد آج بھی ساری سیاسی بحثیں گھومتی ہیں۔